ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے جو دور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیش آیا۔ ماجرا کچھ یوں تھا کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کسی سفر پر جا رہے تھے۔ راستے میں یہ اعلان کیا گیا کہ قافلے کو پڑاؤ دیا جائے، بریک لیا گیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنے کھانے کے لیے اس زمانے میں جو ٹفن باکس ہوتے ہوں گے، توشہ دان تھے، وہ کھولے، مگر حال یہ تھا کہ صحابہ کرام کے پاس روٹی تھی مگر سالن نہیں تھا، صرف روٹی کھانے لگے۔ اب ذرا سوچئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے آقا کے ساتھی ہیں اور یہ غزوے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے، جان دینے کے لیے گویا جا رہے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ صرف روٹی ہے، سالن نہیں ہے۔ مگر زبان پر شکوہ نہیں تھا، شکایت نہیں تھی، کمپلین نہیں تھی۔ آج ہمارے اس اجتماع میں بھی ہو سکتا ہے کچھ اسلامی بھائی آئے ہوں، رات سے بھی کچھ اسلامی بھائی آ گئے ہیں، آرام نہیں ہوا ہوگا، کھانا پراپر نہیں ملا ہوگا، تو بعض اوقات شکوہ ہوتا ہے کہ یار انتظام ٹھیک نہیں ہے، یا ہمارے گھر کے اندر کسی دن اپنی پسند کا کھانا نہ بنے، یا کاروبار میں کسی قسم کی کمی آ جائے تو ہماری زبان پر شکوہ آتا ہے۔ مگر یہ کیسے صحابہ تھے کہ نبی پاک کے ساتھی ہیں، کھانے کے لیے روٹی ہے، سالن نہیں، مگر زبان پر شکوہ نہیں ہے۔ زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اب کیا ہوا؟ اب دیکھیں جو صبر کرتا ہے نا، اس کی مدد کیسے کی جاتی ہے۔ اب ہوا کیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شہد کی مکھی حاضر ہوئی اور نبی پاک کے مبارک کانوں کے پاس آ کر بھنبھنانے لگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا شہد کی مکھی کی آواز کچھ نارمل مکھی کی آواز سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ اچھا، صحابہ کرام علیہ رضوان کا عقیدہ دیکھو۔ صحابی کہتے ہیں حضور یہ شہد کی مکھی آپ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہی ہے؟ اللہ اکبر! یعنی صحابہ جانتے تھے کہ میرے آقا سب کی بولیاں جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ شہد کی مکھی مجھے عرض کر رہی ہے کہ حضور آپ کے صحابہ ہمارے علاقے میں آئے ہیں، روٹی ہے اور کھانے کے لیے ان کے پاس سالن نہیں، ہم شہد کی مکھیوں میں یہ بے چینی پائی جا رہی ہے۔ حضور قریب ہی ہم نے ایک شہد کا چھتا بنایا ہوا ہے، ہم تو اٹھا کر نہیں لا سکتی، آپ کسی صحابی کو ہمارے ساتھ بھیجیں، وہ شہد لے آئیں تاکہ آپ کے صحابہ روٹی کے ساتھ شہد کھانے لگیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ارشاد فرمایا کہ اے علی جاؤ اور جا کر شہد کا چھتا لے آؤ۔ مولا علی جاتے ہیں اور شہد کا چھتا وہ لے کر آتے ہیں۔ اب وہ صحابہ جو تھوڑی دیر پہلے صرف روٹی کھا رہے ہیں، اب اس روٹی کے ساتھ صاف شفاف میٹھا لذیذ شہد کھانے لگ گئے۔ وہی مکھی یا کوئی اور مکھی پھر بھنبھنانے لگی۔ صحابی نے عرض کی حضور اب کیا کہہ رہی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اس سے سوال کیا ہے، یہ اس کا جواب دے رہی ہے۔ سبحان اللہ! ایک تو نبی پاک اس مکھی کی بولی سمجھ بھی رہے ہیں اور میرے آقا گفتگو بھی فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا یہ تو بتاؤ شہد بناتی کیسے ہو؟ یہ حدیث پاک کا اس واقعے کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ وہ مکھی کہتی حضور ہم جو ہے وہ مختلف باغات میں جاتے ہیں، پھولوں کا رس چوستی ہیں، اور ہمارا ایک پورا گروپ ہوتا ہے، پورا ایک قافلہ ہوتا ہے، اور جب ہم وہ رس چوس کر ہم شہد بناتی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا کمال کا سوال فرمایا، اچھا آپ کو بھی یہ ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ کبھی کبھی گلاب کی پتی ہم کھائیں تو وہ تو کھائی جاتی ہے، مگر چنبیلی یا اور باقی پھول تو بڑے کڑوے ہوتے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ پھولوں کا رس تو کڑوا بھی ہوتا ہے، کسیلا بھی ہوتا ہے، پھیکا بھی ہوتا ہے، یہ سب مل ملا کر شہد جیسا میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ شہد کی مکھی عرض کرتی حضور بات یہ ہے کہ جب ہم پھولوں کا رس چوس لیتی ہیں نا، جب واپس چھتے کی طرف ٹریول کر رہی ہوتی ہیں، واپس آ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا ایک سردار ہوتا ہے، اس پورے قافلے کا ایک لیڈر ہوتا ہے، اور جو یہاں پر کسان موجود ہوں گے، کھیتی باڑی کرنے والے، یا جن کا شہد کے حوالے سے کچھ معلومات ہے، تو آج سائنس بھی بتاتی ہے کہ یہ پورا جو چھتا ہے اس کا پورا فلسفہ کوئین بی، ملکہ مکھی کے گرد گھومتا ہے۔ وہ ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے جس کے آرڈر پر وہ ساری مکھیاں چلتی ہیں۔ آج سائنس نے پہچانا ہے، اس مکھی نے 1450 سال پہلے عرض کیا تھا حضور ہمارا ایک قافلے کا امیر ہوتا ہے، جب ہم واپس آتے ہیں یا رسول اللہ وہ آپ پر درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور حضور اس کی دیکھا دیکھی جتنی مکھیاں ہیں سب آپ پر درود بھیجتی ہیں۔ یا رسول اللہ یہ کوئی اور کمال نہیں ہے،
یہ آپ پر درود کی برکت ہے کہ پھولوں کا کڑوا پھیکا رس جو ہے وہ شہد جیسا میٹھا ہو جاتا ہے۔ شہد میں شفا بھی ہے نا، سارے حکیم کہتے ہیں کیوں نہ شفا ہو، جو بنتا ہی نبی پاک کے درود کی برکت سے ہو تو اس میں کیوں نہ برکت ہو۔ اب علماء کرام نے یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، کیا خوبصورت مدنی پھول ہمیں عطا فرمائے۔ علماء کہتے ہیں جب درود پاک کی برکت سے پھولوں کا کڑوا پھیکا رس شہد جیسا میٹھا ہو سکتا ہے، تو اگر کسی مسلمان کی زندگی میں گناہوں کی کڑواہٹ ہو، بد اعمالیوں کی پھیکاوٹ ہو، اگر وہ چاہتا ہے کہ زندگی نیکیوں کی مٹھاس سے تر بتر ہو جائے تو اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لے، وہ درود پاک کی کثرت کرنا شروع کرے، اللہ اس کی زندگی کو بھی شہد جیسا میٹھا کر دے گا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو آج رکھنی کے سنتوں بھرے اجتماع میں آئے ہیں، آج یہ نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو، دعوت اسلامی والوں کو۔ کیا شاندار ہمیں طریقہ بتایا زندگی گزارنے کا، اور وہ کیا ہے کہ نیک اعمال میں ہمیں ایک نیک عمل بتایا گیا کہ روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا جائے۔ گویا امیر اہل سنت چاہتے ہیں ہماری زندگی شہد جیسی میٹھی ہو جائے، نیکیوں والی ہو جائے، تو نیک اعمال پر عمل کی نیت بھی کر لیں، انشاءاللہ روزانہ کم از کم 313 بار درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جس موضوع پر سنتوں بھرے بیان میں نے آپ سے کچھ باتیں عرض کرنی ہے، آج ایک ایسی حقیقت پر بات کریں گے کہ جو دنیا کا ہر مذہب مانتا ہے، دنیا کی ہر قوم جانتی ہے، مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، پڑھا لکھا ہو یا جاہل، پاکستانی ہو یا افریقی، امریکی ہو یا یورپی، کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، دنیا میں یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی نہیں ٹھکراتا، ہر بندہ عقل والا ہے وہ مانتا ہے۔ اور وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت ہے موت، وہ حقیقت ہے ڈیتھ۔ ہم سب نے مرنا ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ کوئی مذہب، کوئی انسان یہ نہیں کہتا کہ نہیں جناب مرنا نہیں ہے، سب کو پتا ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اس نے مرنا ہے۔ لیکن عجب بات یہ ہے کہ اس پر بات بہت تھوڑی کی جاتی ہے، اس کا ذکر بہت تھوڑا کیا جاتا ہے۔ ہم زندگی کے بارے میں تو بہت بات کرتے ہیں، بچپن میں کیا کیا، بڑھاپے میں کیا کریں گے، جوانی کیسے گزارنی ہے، بہت ساری پلاننگز پر ڈسکس ہوتی ہیں۔ مثال دیتا ہوں، کسی کو 10 15 20 دن کے لیے کہیں جانا ہو، اس کے لیے بڑی باتیں ہوتی ہیں، سامان کون سا ہوگا، لے کر کیا جانا ہے، کرنسی کون سی لے جانی ہے، بیرون ملک جانا ہو تو ویزا کی تیاری مہینوں پہلے سے شروع ہوتی ہے۔ یاد رکھیں دنیا کا سفر، اس کی ڈیٹ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں، کب جانا ہے، کتنے دن کے لیے جانا ہے ہم طے کرتے ہیں، اور پھر اس کی تیاری کا وقت بھی ہمیں پتا ہوتا ہے۔ مگر جس سفر کی میں بات کر رہا ہوں اس کی ڈیٹ طے تو ہے مگر پتا نہیں ہے، ہاں وقت طے ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اس کی تیاری کے لیے کوئی تیار بھی نہیں ہے، اس کے لیے بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ہم دوستوں میں بیٹھیں اور بیٹھ کر یہ بات کریں کہ یار مرنا بھی ہے، اس کی کیا تیاری کرنی ہے، قبر میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، اس کے لیے میں نے کیا سامان تیار کیا ہے۔ زیادہ موت پر بات کرو تو لوگ کہتے ہیں یار آپ موت کی بات نہ کیا کریں، حالانکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو آنی ہے۔ عربی میں ایک شاعر لکھتے ہیں، الموت باب کل نفس داخلوہا، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر زی روح کو گزرنا ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربوہا، موت ایک ایسا جام ہے جو سب نے پینا ہے، کوئی ایسا نہیں جس نے مرنا نہیں ہے۔ جو دنیا میں آیا ہے اس نے مرنا ہے، لیکن عجب بات یہ ہے کہ اس کی تیاری یا اس پر گفتگو کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ زندگی تو تھوڑی ہے نا، وہ زندگی بڑی ہے۔ اس دنیا میں کم رہنا ہے، اس دنیا میں زیادہ رہنا ہے، تو پھر کیوں نہ ادھر کی بات کریں۔ آج انشاءاللہ ہم اپنی قبر، آخرت اور موت کی تیاری کے بارے میں کچھ سنیں گے۔
یاد رہے کہ وقت بھی مقرر ہے اور مقام بھی مقرر ہے. کبھی کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا, ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم کہیں سفر پہ ہوتے ہیں, راستے میں ہوتے ہیں, گھر سے نکلتے ہیں, اچانک کوئی ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے ہمارا ہی ہے, بالکل قریب سے گاڑی گزرتی ہے یا ہم روڈ پار کر رہے ہوتے بچ جاتے ہیں, گرتے گرتے بچ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یار آج میں بچ گیا. دراصل ہم بچے نہیں, ہمارا وقت آیا نہیں ہے. جس دن وقت آیا نا اس دن نہیں بچیں گے. اس دن جگہ بھی وہی ہوگی جو لکھی ہوئی ہے اور وقت بھی وہی ہوگا جو لکھا ہوا ہے. ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ملک الموت حاضر ہوئے اور آپ کے ساتھ ایک ساتھی بھی آپ کا بیٹھا ہوا تھا. تو وہ ساتھی جو تھا اس کو حضرت ملک الموت جو ہیں وہ کافی گھور کر دیکھ رہے تھے. تو ملک الموت تو چلے گئے, تو آپ نے اپنے ساتھی سے کہا تم جانتے ہو یہ کون تھے؟ کہا حضور کون تھے؟ کہا یہ ملک الموت تھے. کہا لگتا ہے میری روح قبض کرنے آ گئے حضرت. آپ ایسا کریں, آپ کی تو ہواؤں پر حکومت ہے, آپ ہوا کو حکم دیں کہ فوراً مجھے یہاں سے ہندوستان بھیج دیں. آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی, ہوا نے اس شخص کو سفر کروا کے ہندوستان بھیج دیا. کچھ دنوں کے بعد ملک الموت پھر حاضر ہوئے. حضرت سلیمان نے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ تم جو ہے میرے ساتھی کو کیوں گھور رہے تھے؟ تو کہا حضور میں حیران تھا کہ میرے پاس یہ لکھا ہوا تھا کہ کچھ دیر بعد اس بندے کی روح میں نے ہند سے قبض کرنی ہے اور یہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے. اللہ اکبر. تو آپ نے فرمایا میں نے ہی تو دعا کی اور یہ ہند پہنچا اور پھر اگلے لمحے انہوں نے ہند سے اس کی روح قبض کر لی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وقت بھی لکھا ہوا ہے اور مقام بھی طے ہے. یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے, ہمیں نہیں پتا ہے. ہو سکتا ہے آج ہم میں سے کسی کی موت ہو جائے. اس بات کو تو آپ مانتے ہیں نا کہ ہم میں سے کوئی آج بھی دنیا سے جا سکتا ہے؟ کوئی ہے جس کے پاس یہ گارنٹی ہو کہ گھر تک خیر سے پہنچوں گا؟ کسی کو نہیں پتا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. لیکن کمال یہ ہے کہ پل کی خبر نہیں ہے مگر کل کی پلاننگ ہے, برسوں کی پلاننگ ہے, مرنے کی پلاننگ نہیں ہے. حالانکہ جس قبر میں اور آپ جائیں گے وہاں کیا کچھ ہوگا, ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. بڑا رکت انگیز واقعہ ہے اور اس واقعے سے ہمیں بہت سارے عبرت کے مدنی پھول سیکھنے کو ملیں گے. جلیل القدر تابعی سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار اپنے گھر کے دروازے پر تشریف فرما تھے. وہاں سے ایک جنازہ گزرا, آپ بھی اٹھے اور جنازے کے پیچھے چل دیے. جنازے کے نیچے ایک چھوٹی بچی زارو کتار دوڑتی ہوئی اس جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی اے بابا جان, آج مجھ پر وہ وقت آیا ہے کہ پہلے کبھی نہ آیا تھا. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ درد بھری آواز سنی تو آنکھیں اشکبار اور دل بے قرار ہو گیا. دستے شفقت اس یتیم بچی کے سر پر پھیرتے ہوئے آپ نے فرمایا بیٹی تم پر نہیں, تمہارے مرحوم بابا جان پر وہ وقت آیا ہے جو آج سے پہلے ان پر کبھی نہ آیا تھا. دوسرے دن آپ نے دیکھا کہ وہی چھوٹی بچی آنسو بہاتی ہوئی قبرستان کی طرف جا رہی ہے. باپ سے بڑی محبت تھی, اس سے رہا نہیں جا رہا تھا, وہ قبرستان جا رہی ہے. سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی حصول عبرت کے لیے اس بچی کے پیچھے پیچھے قبرستان کی طرف چل دیے. جب قبرستان پہنچ کر وہ چھوٹی بچی اپنے والد مرحوم کی قبر سے لپٹ گئی, حضرت سیدنا حسن بصری جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھ گئے, چھپ گئے کہ دیکھوں یہ بچی کیا کہتی ہے. وہ چھوٹی بچی اپنے رخسار اپنے بابا جان کی قبر کی مٹی سے لگا کر کہتی ہے اے بابا جان, آپ نے اندھیرے میں چراغ اور غم خار کے بغیر قبر کی پہلی رات کیسے گزاری؟ اے بابا جان, کل رات تو میں نے گھر میں آپ کے لیے چراغ جلایا تھا, آج رات قبر میں چراغ کس نے روشن کیا ہوگا؟ اے بابا جان, کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے لیے بچھونا بچھایا تھا, آج رات قبر میں بچھونا کس نے بچھایا ہوگا؟ اے بابا جان, کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے ہاتھ پاؤں دبائے تھے, آج رات قبر میں آپ کے ہاتھ پاؤں کس نے دبائے؟ اے بابا جان, کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کو پانی پلایا تھا, آج رات قبر میں آپ کو کس نے پانی پلایا؟ اے بابا جان, کل میں نے آپ کے جسم پر چادر اڑائی تھی, آج رات آپ کو قبر میں کس نے چادر اڑائی؟ اے بابا جان, کل تو آپ کو جب بھوک لگی تھی تو میں نے آپ کو کھانا پیش کیا تھا,
آج رات قبر میں جب آپ کو بھوک لگی تو کس نے کھانا دیا ہوگا؟ سیدنا حسن بصری غم کی ماری اور اس دکھیاری بچی کی یہ باتیں سن کر رو پڑے، قریب آئے اور کہا، بیٹی اس طرح نہیں بلکہ یوں کہو، اے بابا جان، دفن کے وقت آپ کا چہرہ قبلہ رخ کیا گیا تھا، کہ اب بھی آپ کا چہرہ اس حالت پر ہے یا آپ کا چہرہ پھیر دیا گیا ہے؟ اے بابا جان، آپ کو صاف ستھرا کفن پہنایا گیا تھا۔ اے عاشقان رسول، ذرا اپنا سر جھکا کر آنکھیں بند کر کے اپنے بارے میں سوچو، جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہمیں بھی ہمارے دوست قبر میں ایک چہرہ تو قبلہ رو کر دیں گے نا، کفن تو صاف ستھرا پہنائیں گے، مگر اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ سیدنا حسن بصری کہتے ہیں اپنے والد سے یہ پوچھو کہ بابا جان، کل تو آپ کو صاف ستھرا کفن پہنا کر دفنایا گیا تھا، کیا اب بھی وہ صاف ستھرا ہے؟ اے بابا جان، آپ کو قبر میں صحیح اور سالم بدن کے ساتھ رکھا گیا تھا، کیا اب بھی جسم سلامت ہے یا اسے کیڑوں نے کھا لیا ہے؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں قبر کی پہلی رات بندے سے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کوئی جواب دے گا، کوئی مایوس رہے گا، آپ نے اس سوال کا درست جواب دیا یا آپ ناکام رہے ہیں۔ اے بابا جان، سنا ہے علماء سے بعض مردوں پر قبر کشادگی کرتی ہے، بعض پر تنگی کرتی ہے، آپ بتائیے آپ پر قبر نے تنگی کی یا کشادگی کی؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ کسی میت کے کفن کو جنتی کفن سے اور کسی کے کفن کو جہنم کی آگ کے کفن سے بدل دیا جاتا ہے، تو آپ کے کفن کو آگ سے بدلا گیا یا جنتی کفن سے؟ اے بابا جان، کل جب میں آپ کو پکارتی تھی تو آپ مجھے جواب دیتے تھے، آج میں کتنی بدنصیب ہوں کہ قبر کے سرانے کھڑی ہو کر پکار رہی ہوں، مگر مجھے آپ کے جواب کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اے بابا جان، آپ تو مجھ سے ایسے جدا ہوئے کہ قیامت تک دوبارہ نہیں مل سکتے۔ اے خدائے رحمان، قیامت کے میدان میں مجھے اپنے بابا جان کی ملاقات سے محروم نہ کرنا۔ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی کی یہ باتیں سن کر وہ بچی عرض گزار ہوئی، اے میرے سردار، آپ کے نصیحت آموز کلمات نے مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دیا ہے۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، بظاہر تو یہ ایک واقعہ ہے، مگر یہ قبر کا سفر ہم سب نے کرنا ہے۔ آج ہمارے گھر میں لائٹ جائے تو جنریٹر ہونا چاہیے، پنکھا چلنے کے لیے یو پی ایس ہونا چاہیے، گرمی میں بغیر لائٹ کے جس کو نیند نہ آتی ہو، نرم تکیہ نہ ہو تو نیند نہ آتی ہو، نرم بستر نہ ہو تو جسے نیند نہ آتی ہو، جس کے کمرے میں اگر اندھیرے میں کوئی چھوٹا سا کیڑا آ جائے، کوئی چوہا آ جائے، چھپکلی آ جائے تو جس کی چیخ نکل جاتی ہو، جس کو اکیلے کمرے میں اندھیرے میں ڈر لگتا ہو، ہم جیسا کمزور انسان جب قبر میں جائے گا تو سوچو، وہاں اگر اللہ نہ کرے جہنم کی آگ بھڑکا دی گئی، وہاں اگر اللہ نہ کرے سانپ اور بچھو آ گئے، ادھر تو میرے اور آپ کے جسم پر کوئی کیڑا آئے تو فوراً ہٹا دیتے ہیں، اس وقت تو کیڑے ہوں گے تو بھی بندہ نہیں ہٹا سکے گا، وہ دیکھ رہا ہوگا کہ میرے جسم پر کیڑے رینگ رہے ہیں، مگر یہ طاقت نہیں ہوگی کہ اپنے آپ سے اسے دور کر سکے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کا کبھی نہ کبھی تو قبرستان جانے کا اتفاق ہوا ہوگا نا۔ یہ جو قبریں اوپر سے ساری ایک جیسی دکھائی دیتی ہیں، اندر سے ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں۔ دنیا میں اگر آپ کسی ایک کالونی میں جائیں، غریبوں کی آبادی میں جائیں تو مکان دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے غریب رہتے ہیں ادھر۔ امیر کے علاقے میں جائیں تو کوٹھیاں دیکھ کر سمجھ آ جاتا ہے کہ ان کوٹھیوں میں امیر اور سکون سے رہنے والے رہ رہے ہیں، مگر قبروں کو دیکھ کر پتہ نہیں چلتا، دکھتی ساری ایک جیسی ہیں، مگر ہر قبر کی داستان جدا ہے۔ کوئی تو قبر میں جنت کی نعمتیں لوٹ رہا ہے، کوئی تو قبر میں جلوائے مصطفیٰ میں گم ہے، کسی کی قبر میں تو جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، کوئی تو اپنی قبر میں نم کا نومت العروس کے مزے لوٹ رہا ہے، کسی کو تو قبر ایسے دبا رہی ہے جیسے ماں گود میں اپنے بچے کو پیار سے دباتی ہے۔ مگر اسی قبرستان میں کوئی قبر ایسی بھی ہوتی ہے پیارے اسلامی بھائیوں، جس میں سانپ اور بچھو اس قبر والے کو عذاب دے رہے ہوتے ہیں۔ میرے آقا نے اس طرح انگلیاں کر کے بتایا، عذاب کی ایک صورت سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کر کے بتائی کہ بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی کہ جیسے پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، کسی کو قبر نے چکنا چور کر دیا ہوتا ہے،
کسی کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھلی ہوتی ہے، اسی قبرستان میں کسی قبر میں آگ بھڑک رہی ہوتی ہے۔ اشجع الاقرا، حدیث میں اس سانپ کا نام بھی بیان کیا گیا۔ اللہ جس سے ناراض ہو، اشجع الاقرا، اندھا سانپ ہے جو قبر میں مردے کو ڈنک مارے گا تو 70 گز مردہ زمین میں دھس جائے گا۔ یہ عذاب بھی احادیث میں ہی بیان ہوئے، مگر قبرستان جا کر پتہ نہیں چلتا، مگر ان قبروں کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، جو رمضان کے روزے جان بوجھ کر برباد کرنے والا تھا، رمضان کی راتوں میں گلیوں کے اندر کرکٹ وغیرہ کھیلوں کے ذریعے مسلمانوں کی عبادتوں یہ نیند میں خلل ڈال کر تکلیف پہنچانے اور دل آزاری کا سبب بننے والا تھا، جو روزہ رمضان کا فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کرتا، زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود ادائیگی میں بخل کرتا، حرام روزی کمانے والا تھا، سود اور رشوت کا لین دین کرنے والا تھا، لوگوں کے قرضے دبا دینے والا تھا، شراب پینے والا تھا، جوا کھیلنے والا تھا، شراب اور جوئے کے اڈے چلانے والا تھا، مسلمانوں کی بلا اجازت شرعی دل آزاریاں کرنے والا تھا، مسلمانوں کو ڈرا دھمکا کر بھتہ وصول کرنے والا تھا، تاوان کی خاطر مسلمانوں کو اغوا کرنے والا تھا، چوری کرنے والا تھا، ڈاکہ ڈالنے والا تھا، امانت میں خیانت کرنے والا تھا، زمینوں پر ناجائز قبضے کرنے والا تھا، بے بس کسانوں کا خون چوسنے والا تھا، اقتدار کے نشے میں ہو کر لوگوں پر ظلم کرنے والا تھا۔ وہ سوچے کہ جب وہ قبر میں جائے گا تو پھر اس کا کیا حال ہوگا، وہ کیسے اللہ کی بارگاہ میں جواب دے سکے گا، عذاب قبر سے وہ کیسے چھٹکارا پا سکے گا۔ ذرا سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت قبر کی اسی رات کے بارے میں ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ ارے یہ بھیڑیوں کا بن ہے، شام آ گئی سر پر، کہاں سویا ہے مسافر، ہائے کتنا لا ابالی ہے، اندھیرا گھر اکیلی جان، اندھیرا گھر اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساتھ آنے والی ہے، خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساتھ آنے والی ہے، زمین تپتی کٹیلی راہ بھاری بوجھ گھائل پاؤں، مصیبت جھیلنے والے تیرا اللہ والی ہے، نہ چونکا دن ہے ڈھلنے پر، تیری منزل ہوئی کھوٹی، ارے او جانے والے نیند یہ کب کی نکالی ہے، بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے، جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا، پھر بچا تجھ کو نہ کوئی پائے گا، موت آئی پہلوان بھی چل دیے، کدھر گئے جن کے کرو فر تھے، کدھر گئے جن کے باڈی گارڈ تھے، کدھر گئے جن کی آگے پیچھے لوگ گھومتے تھے، جو کہتے تھے مجھ سے آنکھیں نہ ملایا کرو، میرے سامنے کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا، میں چوٹی کی طرح مسل دیتا ہوں، میرے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرنا، تمہارا بیڑا غرق کر دوں گا، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جن کے پیر زمین پہ نہیں رہتے تھے وہ آج کدھر گئے، موت آئی پہلوان بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، دبدبا دنیا ہی میں رہ جائے گا، زور تیرا خاک میں مل جائے گا، تیری طاقت تیرا فن عہدہ تیرا کچھ نہ کام آئے گا، سرمایہ تیرا۔ بندہ کہتا ہے پیسے ہونے چاہیے، زندگی پرسکون گزرے گی، اتنے پیسہ جمع کر لوں پھر سکون سے جیوں گا، مگر جب قبر میں جائیں گے نا تو کوئی تجوری نہیں ہوگی، کفن میں کوئی جیب نہیں ہوگا، یہ سارا سرمایہ ادھر ہی رہ جائے گا، اور اگر اللہ ناراض ہوا تو میں اکیلا قبر میں کیا کروں گا۔ سوچو، تیری طاقت تیرا فن عہدہ تیرا، اے عہدوں کے پیچھے بھاگنے والوں، کوئی سیٹ مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، ایسی فائل آگے بڑھاؤں کہ چیئرمین بن جاؤں، کسی سوسائٹی کا صدر بن جاؤں، کسی طرح کوئی سیٹ مل جائے، کتنے دن اس کرسی کے مزے کرو گے،
तेरी ताकत, तेरा फन, ओहदा तेरा, कुछ न काम आएगा सरमाया तेरा। कब्र रोजाना ये करती है पुकार, सुनो कब्र रोज क्या पुकार रही है, कब्र रोजाना ये करती है पुकार। मुझ में है कीड़े मकोड़े बेशुमार, याद रख मैं हूं अंधेरी कोठड़ी, तुझको होगी मुझ में सुन वहशत बड़ी, मेरे अंदर तू अकेला आएगा। आज बंदा कहता है मैं अकेला कहीं नहीं जाता, सब जगह दोस्त चाहिए, घूमने फिरने के लिए दोस्त चाहिए, जिधर जाता हूं मेरे संगी, मेरे बेली, मेरे दोस्त साथ होते हैं। कब्र में कोई साथ नहीं आएगा, हाँ कांधों पर उठाएंगे, कब्र में कब्रिस्तान ले जाएंगे, जब कब्र में लिटाएंगे ना, वही दोस्त जो आज मेरी और आपकी हवा का इंतजाम करते हैं, वही बेटे, वही मुलाजिम जो मुझे और आपको सुकून पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जब कब्र में डाल देंगे ना तो कहेंगे जरा सही मिट्टी डालो, देखो कोई सुराख बाकी ना रह जाए, एक रोशनी की राह भी नहीं बाकी रखेंगे, और सब मनो मट्टी डालकर हमें अकेले छोड़कर आ जाएंगे। सुनो कब्र कहती है मेरे अंदर तू अकेला आएगा, मेरे अंदर तू अकेला आएगा, हाँ मगर आमान लेता आएगा। नरम बिस्तर घर पे ही रह जाएंगे, वो वाला तकिया चाहिए, नरम बिस्तर चाहिए, मेरा पसंद का मुझे चादर चाहिए, नरम बिस्तर घर पे ही रह जाएंगे, तुझको फर्शे खाक पर दफनाएंगे। गुप्पदेरी कब्र में जब जाएगा, बेअमल बे इंतहा घबराएगा, काम मालो जर न कुछ आएगा, गाफिल इंसान याद रख पछताएगा, जब तेरे साथी तुझे छोड़ आएंगे, कब्र में कीड़े तुझे खा जाएंगे, कब्र में तेरा कफन फट जाएगा, याद रख नाजुक बदन फट जाएगा। छोटा सा कीड़ा काट लेना, रात मच्छर काट ले तो नींद नहीं आती, बिस्तर में खटमल घुस जाए तो चैन नहीं आता है, एक डंक मारने के बाद हम कितने दिनों तक एलर्जी की दवाएं खाते रहते हैं। जरा सोचो जब जिस्म फटेगा तेरा एक एक बाल तक झड़ जाएगा, खूबसूरत जिस्म सब सड़ जाएगा, आह उबल कर आंख भी बह जाएगी, खाल उधड़ कर कब्र में रह जाएगी, सांप बिच्छू कब्र में गिरा गए, क्या करेगा बेअमल गर छा गए। गोरे नेक लोगों की कब्र कैसी होगी जिनसे अल्लाह राजी होगा, गोरे नेका बाग होगी खुल्द का, मुजरिमों की कब्र दोज़ख का घड़ा, खिलखिला कर हंस रहा है बेखबर, कब्र में रोएगा चीखे मार कर ले तौबा, की रहमत है बड़ी, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी। कब तक अल्लाह को नाराज करेंगे, कब तक नमाजें कज़ा करेंगे, कब तक अल्लाह की नाफरमानी वाले हम काम करेंगे। अरे आज भी मर सकते हैं, कौन आएगा बचाने, कब्र में आओ, इस इज्तिमा में तौबा करो, कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी, कब्र में वरना सजा होगी कड़ी, वक्त आखिर या खुदा तार को खैर से सरकार का दीदार हो। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान मजीद फुरकान हमीद हमारी मौत के बारे में क्या रहनुमाई फरमाता है। सुनो, अल्लाह फरमाता है हर जान मौत का मजा चखने वाली है और कयामत के दिन तुम्हें तुम्हारे अजर पूरे दिए जाएंगे। और जो आयत का अगला हिस्सा है ना, खुदा की कसम यही असल बात है। लोग कहते हैं यार जिसका घर बड़ा हो वो कामयाब है, जिसके पास बड़ी गाड़ी है वो कामयाब है, जो खूबसूरत है वो कामयाब है, जो ताकतवर है वो कामयाब है, जिसकी शोहरत है वो कामयाब है। नहीं जनाब, सुनो कुरान क्या कहता है, कामयाब कौन है। अल्लाह कह रहा है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह फरमाता है जिसे आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो कामयाब हो गया। अरे वही तो कामयाब है। मुझे बताओ, इधर बड़े घर हो, नरम बिस्तर हो, आगे नौकर चाकर हो और कब्र कीड़ों वाली तैयार हो,
اس کی قبر آگ والی تیار ہو، کون سی کامیابی ہے یہ؟ ادھر ساری دنیا جانتی ہو، ساری دنیا میں شہرت ہو، اور ادھر فرشتے مارنے کے لیے تیار کھڑے ہو، یہ کون سی کامیابی ہے؟ ادھر بینک بیلنس بھرے ہوئے ہوں، ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں، کروڑوں کا میں مالک ہوں، اور ادھر اگر نامہ اعمال خالی ہے تو یہ کون سی کامیابی ہے؟ ادھر دنیا والے میرے نام سے راضی ہوں اور ادھر رب ہی مجھ سے ناراض ہو، یہ کون سی کامیابی ہے؟ خدا کی قسم کامیابی یہ ہے، چاہے مجھے کوئی نہ پہچانے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرے آقا مجھ سے راضی ہو جائے، چاہے دنیا میں چھوٹا سا گھر ہو مگر جس قبر میں جاؤں وہ میرا جنت کا باغ بن جائے۔ کامیابی تو یہ ہے، چاہے دنیا میں سختیوں والی زندگی گزرے مگر قیامت کے دن مجھے اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے۔ اصل کامیابی تو وہ ہے، ارے چاہے یہاں میرے اکاؤنٹ میں پیسے تھوڑے ہو جائیں مگر میرے نیکیوں کا اکاؤنٹ بھرا ہوا ہو، میرے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں۔ اصل کامیابی تو یہ ہے، چاہے مجھے یہاں بڑی بڑی محفلوں میں، بڑے بڑے پروگراموں میں، بڑی جگہوں پہ نہ بلایا جاتا ہو مگر جب قیامت کے دن جنت میں جانے والوں کا اعلان ہو اور میرا نام پکارا جائے کہ میرے بندے کھڑا ہو اور جنت میں چلا جا، جسے آگ سے بچایا گیا۔ پھر سنو یہ آیت کا جز، خدا کی قسم یہ یاد کر لو کہ کامیاب کون ہے۔ قرآن بتا رہا ہے، اللہ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ فرما رہا ہے جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ اے اللہ آج کے اجتماع میں ہم تجھ سے دعا کرتے ہمیں آگ میں مت ڈالیو مالک۔ گناہ گار ہوں میں لائی کے جہنم ہو، گناہ گار ہوں میں لائی کے جہنم ہو، کرم سے بخش دے مجھ کو، دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب۔ میں کر کے تو پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، میں کر کے تو مارے جائیں گے، پھنس جائیں گے مولا، بڑے گناہ ہیں، آج اقرار کرتے ہیں گناہگار ہیں، اور آج تجھ سے وعدہ بھی کریں گے مولا، بڑے گناہ کر لیے، بڑی خطائیں کر لی، آج آگئے تیرے دربار میں، آج ہم سب کی گناہ معاف فرما دے۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ قیامت میں جن خوش نصیبوں کو تو آگ سے بچا کر، جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرے، ان خوش نصیبوں میں ہمارا نام بھی شامل فرما دے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را موت کی تیاری کرنی ہے، ہم نے بہت گناہ کر لیے، بہت اللہ کو ناراض کر لیا ہے۔ کب تک ناراض کرتے رہو گے؟ کب تک اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں گے؟ کب تک نمازیں قضا کرتے رہو گے؟ کب تک حرام کماتے رہو گے؟ کب تک حرام دیکھتے رہیں گے؟ خدا را میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اگر میرا کوئی بھائی
مدنی چینل کے ناظرین میں سے کوئی بھی ایسا جو نماز قضا کر رہا ہے، جو روزوں میں غفلت کر رہا ہے، جو اپنی زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرتا، جو حرام روزی کماتا ہے، خدا نہ خواستہ کسی پر ظلم کر رہا ہے، کسی کا مال دبایا ہوا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہے، آج بدل کر جانا ہے. کیا پتا یہ زندگی کا آخری موقع ہو. اللہ نے موقع دیا ہے آج توبہ کرنے کا. ہم نے سر جھکایا اور دل ہی دل میں اللہ سے کہنے لگا، یا اللہ آج معاف کر دے. میں مانتا ہوں 40 سال سے تجھے ناراض کر رہا ہوں، مولا آج معاف کر دے. آج کے بعد تجھے ناراض نہیں کروں گا. آج عزت رکھ لے مالک. آج کھڑا ہو گیا، پورے شہر کو پتا چل جائے گا میں ہی وہ بدبخت ہوں. دیکھو میرا مالک کیسے پردے ڈالتا ہے. بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ نے کہا، مولا بندہ تو کوئی نہیں گیا، کھڑا تو کوئی نہیں ہوا، یا اللہ یہ بارش کیسے ہو گئی؟ حضرت موسیٰ سے رب فرماتا ہے، موسیٰ میرے اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے. 40 سال کی نافرمانی، ایک بار دل سے پکارا تھا بس. حضرت موسیٰ نے کہا، یا اللہ اب مجھے تیرے دوست سے ہی ملا دے، پتہ تو چلے وہ کون ہے جس کی وجہ سے بارش ہوئی. سنو کیا فرمان الہی ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے، موسیٰ جب وہ میرا نافرمان تھا میں نے تب اس کے عیب چھپائے تھے، اب تو میرا فرما بردار ہو گیا، میں کیسے تجھے بتا دوں وہ کون ہے. ایسا مالک ایک بار دل سے پکارو وہ معاف کر دیتا ہے. مگر ہم ہیں کہ اس کی رحمت کی طرف نہیں آتے ہیں، ہم اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے. ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. ایک شرابی شراب کی بوتل لے کر جا رہا ہے. آپ نے اسے روکا، بتاؤ کیا ہے اس بوتل میں؟ اب ذرا غور کیجئے، بندہ سامنے ہے، ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، کتنا فرق ہے. وہ بندہ ڈرتے ڈرتے کہتا ہے، حضور سرکہ ہے. شراب کی بوتل میں کہتا ہے سرکہ ہے. حضرت عمر نے کہا مجھے دکھاؤ. حضرت عمر کا ایک جلال ہے، آپ کا ایک روب ہے. اب وہ سمجھ گیا کہ آج تو پکڑا گیا، مارا گیا. سوچے کتنا وقفہ ہوگا. وہ گناہگار دل ہی دل میں کہتا ہے، مولا آج بچا لے، آج عمر سے بچا لے. اے اللہ اب شراب نہیں پیوں گا، آج معافی مانگتا ہوں تجھ سے. سیکنڈ ہی لگے ہوں گے نا، کتنی دیر کا وقفہ ملا اسے. مگر وہ دل کی گہرائیوں سے اس نے پکارا. اس نے جب بوتل حضرت عمر کی طرف بڑھائی نا، پیارے اسلامی بھائی، وہ بوتل شراب سے سرکے میں بدل چکی تھی. یہ ہے میرا مالک، یہ ہے اس کی رحمت. وہ چاہتا ہے میں اور آپ بخشے جائیں، اس کی رحمت چاہتی ہے ہم بخشے جائیں، مگر ہم ہیں کہ اسے راضی کرنے کی طرف نہیں آتے. مومن جو ہے نا، جو عاشق رسول ہوتا ہے، وہ تو انتظار کرتا ہے موت کا. گناہگار ڈرتا ہے کہ وہاں مار پڑنی ہے، لیکن جب عاشق رسول جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ شاعر کہتے ہیں قبر میں سرکار آئیں گے نا. سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھو، بریلی کے تاجدار کہتے ہیں جان دے دو وعدہ دیدار پر. جان دے دو، ادھر تو دیدار ہونا ہے. جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. عاشق رسول جو نمازیں پڑھ کے، سنتوں پر عمل کر کے، دین متین کی خدمت کر کے، حرام روزی ٹھکرا کر، تھوڑے حلال پر بھی گزارا کر کے، اپنی آنکھوں کی، اپنے کانوں کی، اپنی زبان کی حفاظت کر کے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر کے، اپنی پارسائی کی حفاظت کر کے جب وہ قبر میں جائے گا نا، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. قیامت تک چشمے نور کے ہوں گے. کب؟ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. عاشق رسول تو انتظار کرتا ہے موت کا. موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے. وہ تو انتظار کرتا ہے کہ جب آقا آئیں گے، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کی اٹھوں. مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. ساری زندگی جن کی سنتوں پر عمل کرتا رہا، ساری زندگی جن پر درود پڑھتا رہا، ساری زندگی جن کی نعتیں پڑھتا رہا، ساری زندگی جن کا میلاد مناتا رہا، ساری زندگی جن کی بات کو یاد کر کے زندگی گزارتا رہا، ارے اب وہ قبر میں آئے ہیں، میں قدموں سے کیسے اٹھوں گا؟ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے. حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا. دو میں سے کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے. یہ دو ہی قبریں ہوتی ہیں. آج طے کر لو، زندگی اگر ایسی گزارنی ہے
کہ قبر جنت کا باغ بن جائے، تو دعوت اسلامی کا ماحول آپ کو پکار رہا ہے، آ جاؤ اس ماحول سے وابستہ ہو جاؤ۔ بدلتے کیوں نہیں ہم؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج آخر میں وجہ بھی سن لو۔ وجہ یہ ہے کہ ہم جب نیت کرتے ہیں نا، اس وقت تو شاید دل میں پکا ارادہ ہوتا ہے، مگر اس کے بعد جب ہم اجتماع سے یا محفل سے یا جو بھی ہمارا اچھی نیک ماحول ہوتا ہے اس سے اٹھ کے جاتے ہیں نا، پھر ہمارے جو ماحول ہوتا ہے وہ دوست ہمارے اچھے نہیں ہوتے ہیں، وہ ہمیں نمازی نہیں بننے دیتے ہیں۔ ہم نمازی بنتے ہیں، ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، خیر تو ہے بھائی مولوی بن گیا ہے، جمعہ پڑھتا تھا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیا تو بھائی سر پہ ٹوپی سجا لی ہے، امامہ پہن لیا ہے، سنتوں پر عمل شروع کر دیا ہے، حرام روزی چھوڑ دی ہے۔ ہمارے دوست ہی ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، شرابیوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ نمازی نہیں بن سکتے، اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ اللہ کے فرما بردار نہیں بن سکتے۔ پہلے طے کر لو، آپ قبر جنت کا باغ بنانی ہے تو پھر تبدیلی لانی پڑے گی۔ اگر آپ کی مرضی ہے کہ نہیں جیسی زندگی گزر رہی ویسی گزاروں گا، وہ پھر آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر آج دل پر چوٹ لگی ہے نا اور بدلنا چاہتے ہو تو محفل بدلنی ہوگی، ماحول بدلنا ہوگا، دوستی بدلنی ہوگی۔ کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ روایتوں میں آتا ہے دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ ایک دوست ایسا ہے میرا اور آپ کا، غور کر لے، کہ جس کو دیکھوں تو خدا یاد آ جائے۔ ہمارے دوست تو وہ ہیں جس کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے، جس کو دیکھ کر تاش کی اور جوئے کی اور حرام چیزوں کی محفلیں یاد آتی ہیں۔ ایسی دوستیاں لگائی ہوئی ہم نے، نہ کریں ایسا۔ یہ صحبت کیا اثر لاتی ہے؟ پنجابی شاعر کمال کی بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں برے بندے دی صحبت یاروں، جویں دکان لوہارا، کپڑے پاویں کنج کنج پئیے، چنگا پین ہزاراں۔ کہتے ہیں جو برے دوست ہوتے ہیں نا، وہ ایسے ہی ہیں جیسے لوہار کی دکان۔ لوہار کی دکان پہ جائیں، کپڑے کتنے ہی بچا لیں، یا تو کپڑوں پہ بدبو آ جائے گی، یا اس میں کوئی نہ کوئی چنگاری جو ہے نا سراغ کر دے گی۔ ہم کہتے نہیں یار میں تاش نہیں کھیلتا، میں جوا نہیں کھیلتا، میں شراب نہیں پیتا، میں حرام کام نہیں کرتا، دوست کرتے، میں تو صرف بیٹھا ہوتا ہوں ان کے ساتھ۔ اللہ کے بندو ادھر بیٹھ رہے ہو جدھر اللہ کی لعنت برس رہی ہے، اور کہتے ہو میں صرف بیٹھتا ہوں۔ یہ تمہارے جسم میں، تمہارے اعمال میں یہ چنگاریاں سراغ کر دیں گی۔ اور وہی شاعر اگلا جملہ کیا کہتے ہیں؟ بھلے بندے دی صحبت یاروں، جویں دکان تاراں۔ اچھے بندے کی صحبت کیسی ہے؟ جیسے عطر والے کی دکان۔ آپ عطر والے کی دکان پہ جاتے ہیں، پیسے خرچ کریں نہ کریں، فری میں عطر لگا دیتا ہے، نہیں لگاتا تو بھی خوشبو تو آ جاتی ہے نا۔ بھلے بندے دی صحبت یاروں، جویں دکان تاراں، سودا بھاوے ملے نہ لئیے، ہلے آن ہزاراں۔ پیسے خرچ کریں نہ کریں، خوشبو پھر بھی مل جاتی ہے۔ یہ اس اجتماع کی برکت ہے، مل رہی ہے نا خوشبو، آ رہی ہے نا سنتوں کی بہار۔ یہ ہے اچھے بندوں کی صحبت۔ چینج کیجیے اپنی صحبت، اور اپنی صحبتیں، اپنی دوستیاں، اپنا اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں کے ساتھ رکھیے۔ اور یہ دعوت اسلامی والا ماحول واقعی نیک لوگوں کا ماحول ہے، بڑے ایک سے ایک نیک اسلامی بھائی ہیں اس میں۔ دعوت اسلامی میں بھی کوشش کریں اس کے قریب ہو جائیں جو نیک اعمال کا عامل ہو، جو مدنی قافلوں کا مسافر ہو، جو خوف خدا والا ہو، عشق رسول والا ہو، اس کے قریب بیٹھو تو مدینہ یاد آ جائے۔ انشاءاللہ ایسی صحبت اختیار کر لو تو پھر اللہ نے چاہا تو ہم بھی بدل جائیں گے۔ تو آج سارے میرے بھائی نیت کر لیں، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسا نعرہ لگائیں کہ شیطان بھی ادھر سے بھاگ جائے، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، بے حیائیوں کی محفل میں نہیں جائیں گے، شراب اور نشے سے دور رہیں گے، کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ اللہ پاک ہم